اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یرید اللہ چاہتا ہے، لے یبین لکم کہ بیان کرے تمہارے لیے، یہدیکم اور تمہیں ہدایت کے رستے پر چلائے، سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایمان والے تھے اور ان کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَیَتُوبُ عَلَیکُم وَاللَّہُ عَلِیمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَاللَّہُ یُرِیدُ أَن یَتُوبَ عَلَیکُم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّہَوَاتِ أَن تَمِیلُوا مَیلًا عَظِیمًا، اور وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا جو کہ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ تم جھک جاؤ ان کے آگے بھٹک کر، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم پر مہربانی فرمائے اور تمہیں معاف کر دے۔ تو لیکن جو لوگ کافر ہیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور بھٹک کر بہت دور چلے جاؤ کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ہی ممکن نہ ہو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، اور اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، تباً وہ کمزور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی تم کوئی بزنس کرو تو اس میں یہ نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کا مال کھا جاؤ، یہاں تک کہ تجارت کا لین دین ہو، ان سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے اگر تم آمنے سامنے تجارت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَکُم، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیہِ نَارًا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا، یعنی یہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے نا، تو اگر کوئی نہیں مانے گا ان باتوں کو تو یہی کام پھر کرے گا، تو پھر یہ ایسا کام ہے تو ہم اس کو کرنے والے کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اگر وہ ایسا کام ظلم کے ساتھ کرے گا یا حد سے بڑھ کر کرے گا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے جو کام غلط، اللہ نے کہا کہ جن غلط کاموں سے تم باز آ جاؤ، اگر وہ باز آ گئے تو اس سے استفادہ وہی لوگ کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اور صبر تو بہرحال سب کے حق میں بہتر ہے۔ آیت نمبر 26 اور 33 تک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاح و کامرانی کی اس راہ پر چلو جس پر تم سے پہلے نیک لوگ چلے تھے، اور وہ راہ تم پر کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ تو معاشرتی احکام میں خود ساختہ جکڑ بندیاں نہ ہوں، بلکہ اللہ نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں ان کو اختیار کرو، کیونکہ منافقین اور جہاد کو اسلام کی یہ اصطلاحات ناگوار ہیں۔ تو جن معاشرتی برائیوں میں تم مبتلا تھے، تم آئندہ ان سے بچو، افراط و تفریح سے بچ کر اعتدال کا رویہ اختیار کرو اور نفس پرستی میں بے لگام نہ ہو جاؤ۔ ان معاشرتی برائیوں سے خاندانی زندگی پاک ہو جائے، اس وقت تک پاک نہیں ہوگی یہ خاندانی زندگی جب تک تمام افراد دیانتدار اور راست باز نہ ہو جائے۔ تو یہی پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور البتہ اگر تم ملی جلی تجارت کرو، باہمی رضامندی سے کرو، تو ہر آدمی اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ ان تجنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم مٹا دیں گے یا ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ۔ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے تو چھوٹے گناہ تو اللہ خود ہی معاف کر دے گا، اور پھر تم کو داخل کرے گا ایسے عزت والے مکانوں میں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَمَنُّوا، اور نہ تم اپنے دل میں یہ خیال لاؤ، یعنی کہ نہ تم یہ لالچ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، اس کے بارے میں تم اپنے دل میں یہ خیال نہ لاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا۔ اس کی ہوس مت کرو، تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو دے جس کو نہ دے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے جو اس نے دنیا میں کمایا اس میں سے اس کو ثواب ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کو نصیب مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور جو عورتوں نے کمایا اس میں سے انہیں حصہ ملے گا یا انہیں ثواب ملے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور مانگتے رہو اللہ سے، من فضل ہی، اس کے فضل کو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جَعَلْنَا، ہم نے مقرر کر دیا یا ہم نے بنا دیا، موالیہ، وارث،
مما ترکل والدان نے جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا اس کا وارث بنا دیا ہم نے ہر ایک کو، والاقربون اور جو رشتہ داروں نے چھوڑا اس کے مال میں سے بھی اللہ نے ہر ایک کو حقدار بنا دیا یا وارث بنا دیا۔ والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے عہد و قرار کیے ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے، جو مرد ہیں نا، الرجال مرد جو ہیں، قوامون حاکم ہیں عورتوں پر، علی النساء عورتوں پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت کا درجہ دیا ہے مردوں کو۔ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں گھر پر، اپنے بیوی بچوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کیونکہ اللہ نے انہیں افضل بنایا اس لیے انہیں حاکم کا درجہ دیا۔ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک دوسرے ان کے بعض کو بعض پر، یا ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس لیے کہ انہوں نے خرچ کیے اپنے مال میں سے، فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، بس نیک عورتیں جو ہیں، صالحات اور نیک عورتیں، قانتات فرمان برداری کرنے والیاں، حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والیاں اپنے شوہروں کے پیٹھ پیچھے، جب وہ کہیں گئے ہوئے ہوں تو ان کی عدم موجودگی میں اپنے مال کی، ان کے شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ جن چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ان کی حفاظت کریں وہ عورتیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاللَّاتِی، اور جن عورتوں کے متعلق تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن، مطلب کس کا اندیشہ ہو؟ کہ وہ سرکش ہیں، سرکشی اختیار کریں گی، تمہیں پہلے ہی اندیشہ ہو تو پھر ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سرکشی اختیار کریں تو ان کو سمجھاؤ، فائزوہن، اور ان نصیحت کرو، واہجروہن، اور ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع، اپنے بستروں پر، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو ہلکا سا، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی بھی راستہ تم ان کے لیے، ان کو تنگ کرنے کا کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ، علی کبیرہ، سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ علی کبیرہ، سب سے اوپر ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے اور جلیل القدر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَامًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَامًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی
میان بن ہو رہی ہے تو تم ایسے کرو کہ مقرر کر لو ایک منصف شخص عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف شخص اپنے گھر والوں میں سے۔ یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر چاہیں دونوں میاں بیوی چاہیں کہ آپس میں صلح کر لیں گے اور مطلب پیار محبت سے رہیں گے، صلح صفائی سے رہیں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کانا علیمًا خبیرا، بے شک اللہ سب جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور ماں باپ کے ساتھ یاد رکھو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اور کس کے ساتھ احسان کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْیَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْمَسَاکِینِ، اور محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ دار جو ہمسائے ہیں نا، بعض اوقات ایسے ہمسائے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ رشتہ داری بھی ہوتی ہے، تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور اجنبی ہمسائے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور صاحب بالجنب، اور ایسے ساتھی تمہارے جو کہ تمہارے قریب رہتے ہوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو لوگ تمہارے انڈر ہوں، یعنی جن کی سرپرستی بھی تم کر رہے ہو، ان کے ساتھ بھی تم، جیسے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ بالکل بھی یہ پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، کہ جو تکبر کرنے والا ہو، مختالا تکبر کرنے والا، فخورا اور جو شیخی بگاڑنے والا ہو، خام خواہ شیخیاں بگاڑتا ہو، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَیَکْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے سخت عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ایسے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں، تو وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، تو پھر اس شخص کا جو ساتھی ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ کس شخص کا؟ یعنی یہ بخل کرتا ہے نا، اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ شیطان۔
وَمَن يَكُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، لیکن وہ شیطان وہ جو ہیں وہ ساتھی جو ہے ان کا وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں کیا ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نا انہیں اگر وہ ایمان لے آتے۔ کس پر؟ یوم آخر پر۔ یوم آخرہ پر اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کا کیا جاتا، اور وہ اپنا مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کوئی نقصان تو نہ ہوتا نا، یہ تو اللہ نے دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرات، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بالکل بھی ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر۔ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دیا جائے گا جتنا کہ اس نے برائی کی ہوگی، لیکن اگر وہ اچھے عمل کرے گا تو اس کو 70 گنا زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو ہم اسے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ، اور بخش دیتا ہے، مِن لَّدُنْهُ، اور اپنے پاس سے اسے اجر دیتا ہے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، پس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے، کل امتٍ بشہید، و ایک گواہی دینے والا، وجئنا بک، اور ہم آپ کو بھی لائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو بھی لائیں گے گواہی دینے کے لیے، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اور اس دن آرزو کریں گے جو کافر ہیں نا، وہ آرزو کریں گے کہ کاش آسوا الرسول لو تسوی بہم الارض، یومئذ، اس دن، یعنی کس دن؟ روز قیامت۔ یود الذین، آرزو کریں گے، یود الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہیں گے کاش آسوا الرسول، اور وہ لوگ بھی اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ بھی یہی سوچیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کیا کہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے ہمارے اوپر زمین، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں ہی دھسا دے، ہم پر مٹی برابر کر دے، ہم تو کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ یہ کہیں گے۔ وَلَا یَکْتُمُونَ اللَّهَ حَدِیثًا، اور اس وقت وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें और आगे भी लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान का पैगाम दुनिया में पहुँचे, तमाम दुनिया में पहुँचे और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।